بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کی 30 قسمیں اور ان کی سزائیں۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ بالآخر سنیں۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے، اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کے دیکھنا بھی زنا۔ قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے کہ روح زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی مر گیا، تو اس شخص پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر ایک عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ جان لیجئے کہ زنا کی 30 قسمیں ہیں اور زنا کے ان تمام قسموں کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مرتعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو صحبت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا یعنی شروعات منہ ملانے سے کی یعنی بوسہ سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں تو قیامت کے دن بالوں میں پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یجکا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے
لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اسے حاجہ سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے جنا کے وقت انگ انگ سے مزہ آیا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیارات پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی یعنی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہوں کو اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 30، غیر محرم سے کلام باتوں کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ جناح کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے جناح کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے جناح کرنا اس سے بھی زیادہ کبیرہ اور غلیظ عمل ہے۔ جناح کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جناح سے مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔